السلام علیکم دوستو 9/11 سے کچھ پہلے پاکستان کے دو ریٹائرڈ ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر سلطان بشیر الدین محمود اور چودھری عبدالحمید افغانستان میں ایک ذاتی مشن پر تھے۔ یہ دونوں سائنسدان ایک غیر سرکاری تنظیم تعمیر نو جسے عرف عام میں UTN کہا جاتا تھا اس کے بانی اراکین تھے۔ یہ دونوں سائنسدان افغانستان میں اسامہ بن لادن اور ایمن الظواہری سے ملاقات کرنا چاہتے تھے۔ پھر ملا محمد عمر کی مدد سے ان دونوں کی ایک سے زائد ملاقاتیں القاعدہ چیف اور ان کے نائب ایمن الظواہری سے ہوئیں۔ UNO سیکیورٹی کونسل کی ویب سائٹ کے مطابق اس ملاقات میں ایٹمی ٹیکنالوجی کے بارے میں القاعدہ چیف سے گفتگو کی گئی۔ دوستو یاد رہے کہ یہ وہ وقت تھا جب دنیا میں یہ بحث زوروں پر تھی کہ ایٹمی ٹیکنالوجی کو پھیلنے سے کیسے روکا جائے۔ اس کام کے لیے NPT اور CTBT جیسے معاہدوں پر امریکہ دستخط کروانا چاہتا تھا، اور اس دستخط کے لیے امریکہ پوری دنیا میں لابنگ کر رہا تھا اور جہاں ممکن ہوتا وہاں دھونس بھی جما رہا تھا۔ ایسے وقت میں القاعدہ کے سربراہ سے پاکستانی ایٹمی سائنسدانوں کا ملنا بہت پریشان کن بات تھی۔ اگر یہ بات عالمی میڈیا میں لیک ہو جاتی یا امریکہ کو پتہ چل جاتا تو بڑی مشکل بھی کھڑی ہو سکتی تھی، اور پھر ہوا بھی ایسا۔ CIA ڈائریکٹر جارج ٹینٹ اپنی کتاب ان دا سینٹر آف اسٹارم میں لکھتی ہیں کہ انہیں ایک مغربی ملک کے خفیہ ادارے نے بتایا کہ اگست 2001 میں UTNA کے دو ممبرز سلطان بشیر الدین محمود اور چودھری عبدالمجید افغانستان میں اسامہ بن لادن اور ایمن الظواہری سے ملے ہیں، اور کیمپ فائر کے گرد ایٹمی آلات بنانے پر بات چیت بھی ہوئی ہے۔ صرف CIA ہی نہیں، پاکستان میں ISI کو بھی اسی تنظیم تعمیر نو کے ایک اعزازی عہدیدار نے اس ملاقات کی خبر اور تفصیلات دے دی تھیں۔ لیکن یہ خبر دینے والے کون تھے؟ پاکستان اور امریکہ کے نیوکلیر معاملات پر کتاب لکھنے والے ایجن لیوی اپنی کتاب ریسیپشن میں لکھتے ہیں کہ یہ خبر دینے والے جنرل حمید گل تھے، جو کہ UTN کے اعزازی سربراہ بھی تھے۔ بہرحال یہ بات امریکہ کے لیے ناقابل قبول تھی کہ ایک ایسی تنظیم جو ان کی سرزمین پر حملہ کر چکی ہے وہ ایٹمی ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے ماہرین سے ملاقاتیں کرے اور ایسی خفیہ معلومات حاصل کرے۔ امریکہ سے فوراً CIA کے اہم عہدیدار پاکستان پہنچے اور انہوں نے جنرل مشرف کو اس ملاقات کے بارے میں الرٹ کیا اور وہ ثبوت بھی دکھائے جو انہیں افغانستان کی اس میٹنگ کے بارے میں ملے تھے۔ فارن پالیسی ویب سائٹ کے مطابق ان ثبوتوں میں وہ کاغذات تھے جو افغانستان میں سلطان بشیر الدین محمود کے دفتر اور ان کی رہائش گاہ سے ملے تھے۔ ان کاغذات میں مبینہ طور پر ایٹمی ہتھیاروں کے بارے میں بہت کچھ تفصیلات تھیں۔ ایک تو یہ صورتحال پاکستان کے لیے بہت پریشان کن تھی، اور دوسری طرف امریکی دباؤ بھی بے تحاشا تھا۔ 30 اکتوبر 2001 کو یعنی 9/11 کے تقریباً 1.5 ماہ بعد ان دونوں سائنسدانوں کو ان کے 5 تنظیمی ساتھیوں سمیت حراست میں لے لیا گیا۔ حراست میں لینے کے بعد انہیں نامعلوم جگہوں پر الگ الگ رکھا گیا۔ ان سے امریکی اور پاکستانی خفیہ اداروں نے مل کر تفتیش کی۔ اس تفتیش کی کہانی پاکستانی صحافی کامران خان کے قلم سے واشنگٹن پوسٹ میں چھپی۔ کامران خان کے مطابق دونوں سائنسدانوں نے پہلے تو انکار کیا، لیکن جب انہیں ثبوت دکھائے گئے تو انہوں نے تسلیم کیا کہ ان کے اسامہ بن لادن سے ایٹمی ہتھیاروں پر تفصیل سے بات ہوئی تھی۔ اسی رپورٹ کے مطابق پاکستانی سیکیورٹی اداروں کو یقین تھا کہ یہ ریٹائرڈ سائنسدان UTN کے پلیٹ فارم کو اسامہ بن لادن سے ملاقات کے لیے بطور کور استعمال کر رہے تھے، یعنی UTN کا اپنا کوئی کام افغانستان میں نہیں تھا۔ دوستو یہ تو تھی پاکستانی تفتیشکاروں کی طرف سے آئی ہوئی رپورٹ، لیکن ان سائنسدانوں سے امریکہ نے بھی تفتیش کی تھی تو ان کا کہنا کیا تھا؟ CIA ڈائریکٹر جارج ٹینٹ، جن کی ٹیم نے UTN ممبر سے تفتیش کی تھی، وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ اس تفتیش میں جھوٹ پکڑنے والی مشینیں بھی استعمال ہوئی تھیں، اور سلطان بشیر الدین محمود نے یہ معلومات کنفرم کی تھیں کہ انہوں نے اگست 2001 میں اسامہ بن لادن سے ملاقاتیں بھی کی تھیں اور ان کے لیے ایک ایٹمی ہتھیار کی رف ڈرائنگ بھی بنائی تھی۔ اس ساری معلومات کے بعد اب امریکہ چاہتا تھا کہ ان سے سختی سے نمٹا جائے، مگر ہوا یہ کہ پاکستان نے چند ماہ کی تفتیش کے بعد جنوری 2002 میں انہیں رہا کر کے گھروں میں نظر بند کر دیا، کیونکہ ان سے ایسا کچھ معلوم نہیں ہوا تھا جس پر انہیں سزا سنائی جا سکے۔ البتہ ان کے بیانات دینے اور میل جول پر پابندی لگا دی گئی، اور دوستو یہ وہ بات تھی جو امریکیوں کو قبول نہیں تھی۔ وہ اس صورتحال سے بہت تکلیف میں تھے۔
لہٰذا انہوں نے دباؤ بڑھانے کے طریقوں میں سے ایک فوری استعمال کیا، اور وہ یہ کہ یہ سٹوری امریکی اخبارات میں لیک کروا دی۔ جب یہ خبر تفتیشی اداروں سے نکل کر عالمی سطح پر آ گئی تو پاکستان پر صرف امریکہ ہی نہیں پوری دنیا سے دباؤ آنے لگا۔ صورتحال مسلسل خراب ہو رہی تھی۔ یہ سائنسدان بہت حساس جگہوں پر کام کر چکے تھے اور بہت تجربہ کار لوگ تھے، اس لیے ان پر جتنے سوالات اٹھتے تھے دراصل وہ ہماری ایٹمی سیکیورٹی پر سوالات تھے۔ لیکن دوستو، یہاں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اتنے خطرناک نتائج سامنے ہونے کے باوجود سلطان بشیر الدین محمود جیسا سینئر سائنسدان ایسا کیوں کر رہا تھا؟ اس کی ایک وجہ تھی۔ پاکستان نیوکلیر بم کتاب لکھنے والے حسن عباس لکھتے ہیں کہ دراصل سلطان بشیر الدین محمود سمجھتے تھے کہ پاکستان کا ایٹم بم دراصل پوری امت مسلمہ کا ایٹم بم ہے۔ اکتوبر میں جاری ہونے والی اپنی ایک پریس ریلیز میں انہوں نے خود یہ کہا تھا کہ ساری مغربی دنیا اسلام کے دل یعنی عرب پر حملہ کرے گی، اور مقدس پیش گوئیوں کے مطابق پاکستان اور افغانستان اسلامی دنیا کے تحفظ کے لیے اٹھیں گے۔ ان کے مطابق پاکستان کے ایٹمی طاقت بننے کے پیچھے بھی اصل وجہ یہی مقدس پیش گوئی ہی تھی۔ وہ یہ باتیں اور ایسی بہت سی دوسری باتیں کھلے عام کہتے تھے۔ حسن عباس کے مطابق پاکستانی سائنسدانوں میں انہیں بنیاد پرست اور غیر روایتی نظریات رکھنے والا سائنسدان سمجھا جاتا تھا، اسی لیے انہیں وقت سے پہلے پاکستان ایٹمک انرجی کمیشن سے ریٹائرڈ کر دیا گیا یا انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ عرصہ تک بہرحال وہ نگرانی میں بھی رہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ہی انہوں نے UTM یعنی ام تعمیر نو نیٹ ورک کی بنیاد رکھی اور افغانستان سے اپنا کام شروع کیا۔ ان پر ایٹمی پھیلاؤ کی کوششوں کے الزامات پاکستانی خفیہ ادارے اور غیر ملکی ایجنسیاں لگا رہی تھیں، لیکن اپنے طور پر وہ ان سب سے انکار کرتے رہے اور کہتے رہے کہ وہ اسامہ بن لادن سے ملے ضرور تھے لیکن کسی اور کام کے سلسلے میں۔ ان کے مطابق وہ دراصل امت مسلمہ کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھانا چاہتے تھے، اور اس کام کا آغاز انہوں نے افغانستان سے کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور ظاہر ہے اس کام کے لیے انہیں بہت سے فنڈز بھی چاہیے تھے۔ دراصل وہ اسی فنڈ کے لیے اسامہ بن لادن اور القاعدہ کے سینئر اراکین سے ملاقاتیں کر رہے تھے۔ ان سارے واقعات سے یہ پتہ چلا کہ ایٹمی پھیلاؤ کی کوشش کو، اگر وہ کوشش تھی تو شروع ہی میں پکڑ لیا گیا، اور اس سارے نیٹ ورک کو، اگر یہ کوئی نیٹ ورک بھی تھا تو اسے بھی پاکستان نے فوری ڈسمینٹل کر دیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔